رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 17 جولائی 2022 کو سنڈے کے دن ہماری یہ اسپیشل کوسچن اینڈ آنسر سیشن کی نشست منعقد ہونے جا رہی ہے۔ ہمارے بلال غیور بھائی کافی غیرت مند ہیں، راول پنڈی سے آئے ہوئے ہیں پروفیسر صاحب ماشاء اللہ تعالیٰ۔ ان کے کچھ سوالات تھے، ایک دفعہ کیمرے کی طرف دیکھیں جی مسکرا کے، ہاں جی۔ تو یہ کافی عرصے سے کہہ رہے تھے، میں نے کہا جی آپ سارے جمع کر لیں، پھر ایک نشست آپ کے ساتھ رکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کی جو فرامین ہیں ان سے ہم بھی انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں، انشاءاللہ ہم اپنا مقدمہ آپ کی عدالت میں لڑیں گے۔ تو آج یہ ٹائم مینیج کر کے آئے ہوئے ہیں جیلم، تو انشاءاللہ تعالیٰ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی بلال بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ علی بھائی، میرا آج کی نشست کا سب سے پہلا سوال یہ ہے، ویسے تو بہت سارے سوالوں کو آپ نے ایڈریس آلریڈی کیا ہوا ہے، لیکن کچھ ایسے بیچ میں پنچ پوائنٹ ہوتے ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج کل کی جنریشن کو بھی پتہ چلے اور میں بھی اس سے سیٹسفائیڈ ہوں، کیونکہ کافی سوال جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فل تناظر میں بات کی ہے اور کچھ باتیں بیچ میں سے چھوڑ دی ہیں، لیکن میں اسی حوالے سے میں نے کافی کوسچنز بنائے ہیں۔ جی کریں، ٹائم تو قیامت تک ہے، لیکن میں سٹارٹ کرتا ہوں جی اللہ کا نام۔ قرآن میں علی بھائی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے جس سورہ بقرہ کے اندر کہ زمین پہ میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ کیا آپ اسے بنائیں گے کہ جو زمین میں فساد کرے گا، جھگڑا کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ کیسے پتا تھا، کیونکہ فرشتوں کو کے پاس تو غیب کا علم ہے نہیں، تو کیا یہ فرشتے اپنی پاسٹ ایکسپیرینس کی بیس پہ بات کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی مخلوق تھی، جیسا کہ آج کل سائنس نے بھی تحقیق کی ہے کہ فوسلز وغیرہ ہوتے ہیں، اور کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا ایسی کریشن موجود تھی کہ جو جس طرح اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہومو سیپینز یا ان سے پہلے جو کزنز ہیں، چمپینزیز وغیرہ واٹس ایور، تو کیا حضرت آدم اللہ تعالیٰ کی کریشن کا ماسٹر پیس ہیں؟ اور دوسری چیز، ایک اور میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑا ملحد ہے جس نے یہ کہا ہے کہ انسان کا انسیسٹر ہے جو فش ہے، اور ہندوؤں کے اندر بھی یہ بات ہے کہ جو سب سے پہلا ان کے مطابق بھگوان کا اوتار ہے وہ میٹسی ہے، جو مچھلی ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، تو اس میں ایولیوشن بھی آ گئی ہے، اور مجھے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس ایولیوشن کو کیا ماننا اسلام میں حرام ہے، اور کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا کوئی ایسی کریشن ایگزسٹ کرتی تھی؟ کیونکہ سائنٹسٹ کے مطابق تو یہ کائنات اربوں خربوں سال پرانی ہے۔ تو میں نے ایک بک پڑھی تھی، مورس بکائی کی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک کرسچن پاسٹر نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ حضرت جو آدم کی کریشن ہے وہ 25 اکتوبر غالباً 6 یا 10,000 سال پہلے ہوئی۔ تو اس کے بارے میں آپ سے میں سے سوال ہے، یہ پہلا سوال ہے، یہ سارے مکمل ہو گئے؟ نہیں، یہ پہلا سوال ہے۔ دادا کرو، میرا خیال ہے اس میں جو عام بندے کی ضرورت ہے نا، میں اس کو ایڈریس کر دیتا ہوں۔ آپ نے جو پہلا سوال پوچھا ہے فرشتوں کے حوالے سے، پریویس ایکسپیرینس ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرشتوں کو یہ بات پتہ تھی کہ اگر کلی اختیار کسی کو دیا جائے اس حوالے سے کہ حق اور باطل دونوں راستے رکھ دیے جائیں، اور اسے یہ چوائس دی جائے کہ وہ حق کو چوز کرے یا باطل کو، تو اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو پرفیکٹ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ مخلوق جو ہے وہ امپرفیکٹ ہے، تو اس لیے ان کی ججمنٹ کہ اگر تو مخلوق کو یہ اختیار دے گا اچھائی اور برائی میں، تو اس میں خدشہ ہے کہ وہ برائی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ ان کی اسیسمنٹ بالکل درست تھی، اس کے لیے کوئی پریویس نالج کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مخلوق امپرفیکٹ ہے۔ جب آپ اسے اختیار دیں گے کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، اس سے بھی بڑھ کر آپ اچھائی کو ناگوار رکھ دیں گے اور برائی میں اٹریکشن پیدا کر دیں گے، تو ظاہر ہے اس کا الٹیمیٹ نتیجہ تو یہی ہونا تھا۔ تو اس لیے فرشتوں نے جو کچھ ججمنٹ دی وہ علم الغیب کی وجہ سے نہیں تھا، وہ کامن سینس تھا۔ دوسرا، یہ بات درست ہے اس حد تک کہ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں سے پہلے جنات کو پیدا کیا آگ کی لپٹ سے، اور جنات بھی ایک ایسی مخلوق ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ ان کی کارستانیاں فرشتوں کے سامنے تھی، انہیں بھی اختیار دیا گیا، ان کے اندر بھی وہی برائیاں پائی جاتی تھیں جو انسانوں میں پائی جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے اس کی اینالوجی صحیح بنا لی۔
باقی جتنی چیزیں ہیں نا ایولیوشن سے ریلیٹڈ وہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، اس کو ہم جو ایولیوشن کا ایشو ہے اس کو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے نا یہ ایولیوشن ہوئی ہے اور اس میں خدا کو باہر نہیں نکالتا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جو مرضی کرتے رہے، اس میں سے کچھ نکلنا نہیں ہے۔ ایولیوشن کو ماننے سے خدا کا ڈینائل نہیں ہوتا۔ ایک ایولیوشن تو ہم مانتے ہیں نا کہ 8 سے 1000 سال پہلے کا انسان اتنا ذہن نہیں رکھتا تھا کہ وہ بوئنگ 747 بنا لے۔ یہ وقت کے ساتھ ایوالو کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، یہ صلاحیتیں دی ہیں۔ آج جو لوگوں کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس زمانے میں کریمنگ کی پاور زیادہ تھی، لیکن آج جو ان ڈیپتھ نالج ہمارے پاس ہے وہ ہمارے بزرگوں کے پاس تو نہیں تھا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے چیزیں لرن تو کی ہیں۔ تو ایولیوشن سے اسلام کو کوئی الرجی نہیں ہے، اگر کوئی ماننا چاہتا ہے مانتا رہے، الٹیمیٹلی وہ یہ مانے کہ کریٹر خدا ہے۔ لیکن اس ٹاپک پہ وہ آتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ ہوا یہ ہوا یہ ہو گیا، سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ وہ کہتے ہیں ہمارا کوسچن ہی نہیں ہے، بس پہلے کہیں سے سٹارٹ ہو گیا، بس وہی خدا ہے، اس کو آپ مان لیں، اس کے بعد آپ کا جو دل کرتا ہے مانتے رہے، ہمیں کوئی کسی سے اختلاف نہیں اس اعتبار سے۔ ہم اپنی رائے ضرور رکھتے ہیں لیکن کسی کے اوپر ہم اس حوالے سے فتویٰ بازی نہیں کرتے۔ بعض علماء نے اس طرح کی گفتگو کی ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے، بعض لوگوں نے، اس لیے یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے۔ اصل سوال وہی تھا کہ فرشتوں کو کیا علم الغیب تھا؟ اگر فرشتوں کو علم الغیب ہوتا تو جو سوال حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا اس کا جواب فرشتے دے لیتے۔ یہ پھکی ہے، اصل مسئلہ تو سوال جو پوچھا گیا تھا ان چیزوں کے نام بتاؤ تو بتا دیتے فرشتے علم الغیب کے ذریعے۔ اس کا مطلب ہے فرشتوں کے پاس علم الغیب نہیں تھا، اور انہوں نے کہا کہ بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ یہ ان کی اسیسمنٹ تھی اور بالکل درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی کا مادہ بھی ودیت کیا ہے اور برائی کا بھی، انسان نے چوز کرنا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، خواہ شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 راستے دکھا دیے، جنات کو دکھا دیے۔ یہ 2 مخلوقات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اس حوالے سے کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر کے ایک راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ اختیار فرشتوں کے پاس نہیں ہے، تو اس لیے وہ نافرمانی بھی نہیں کرتے، اور انسان نافرمانی اس لیے کرتا ہے کہ اسے اختیار دیا گیا ہے، کہیں نہ کہیں مس ہینڈلنگ ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مانی ہوئی ہے، اسی لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ رکھا ہوا ہے کہ توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع لاؤ۔ اسی سے ریلیٹڈ وہ حدیثیں ہیں بخاری اور مسلم کی جس کا بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے اور مخلوقات پیدا کرتا، اور وہ گناہ کرتے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر کے خوشی محسوس کرتا، تو اس کو لوگ اس طرف لے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ گناہ کریں۔ یہ رزلٹ نہیں نکالا گیا تھا، یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ نے مخلوق جن اور انسان اس طرح کی مخلوقات پیدا کی ہیں کہ جنہیں اختیار دیا ہے اور کریٹر کو پتا ہے کہ اس کا رزلٹ یہ ہوگا۔ مثلا اب میری فیلڈ ہے میکینیکل انجینئرنگ کی، ہمیں یہ پتا ہے کہ چاہے ڈیزل انجن ہو چاہے پیٹرول انجن ہو، اس میں سے دھواں نکلنا ہی نکلنا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 100% آپ فیول کی انرجی کو کنورٹ کر دیں میکینیکل انرجی کے اندر۔ ڈیزل انجن کی جو ایفیشنسی ہے وہ بھی 33% ہے، یعنی جو آپ ڈیزل اس میں برن کرتے ہیں نا، اس کا 33% حصہ میکینیکل پاور میں ٹرانسفر ہوتا ہے، باقی جو 66% ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں پتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ 100% ہو۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتبار سے کمزور بنایا، لیکن توبہ سے اس کی کمپنسیشن کر دی ہے کہ کبھی غلطی ہو تو اللہ کی طرف رجوع لے آؤ، جو ہمیں دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، بھول جائیں یا چونک جائیں، کہیں پہ خطا ہو جائے تو معاف کر دینا۔ اصل چیز ہے آدم کا بچہ وہ ہے جو آدمیت رکھے کہ غلطی کے بعد جسٹیفیکیشن نہ دے، معافی مانگ لے، اور شیطان کا بچہ وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دے۔ ہم نے آدمی بننا ہے، شیطان نہیں بننا، یہ ہے اس میں سے۔ اچھا علی بھائی، اس میں ضمنی ایک اور سوال بنتا ہے، وہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غائب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا اور آپ نے ساری امت کو بتا دیا سب کچھ، تو اب اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری کائنات جو ہے وہ یہاں ہیں، تو اللہ کے سامنے کیا غائب ہے اور کس غائب کے علم کو اللہ تعالیٰ ڈسکس کرتا ہے؟
اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کچھ غائب نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بتایا وہ سب آپ نے امت کو بتا دیا، تو پھر ایسی کون سی پوشیدہ بات ہے غائب کی جو بھی رہ گئی ہے جس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے؟ ہاں جی، علم الغیب کے حوالے سے میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے 6A اور 6B مسئلہ، اس میں نے بتایا تھا علم الغیب کلی اللہ کے پاس ہے، اس میں سے وہ جتنا چاہتا ہے اپنے پیغمبروں کو دیتا ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. یہ سورہ آل عمران کی 179 نمبر ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں اپنے غیب پر مطلع کرے، ہاں اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے اسے غیب کا علم دیتا ہے، وہ بھی اتنا جتنا اس کی ریکوائرمنٹ ہے، کلی غیب تو نہیں ہے. غیب کہتے ہیں ان سین چیز کو جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب غیب کی بات کرتا ہے تو اس سے مراد وہ علوم ہیں جو ہم آبزرو نہیں کر سکتے اس فزیکل ورلڈ میں، مثلا جنت، جہنم، فرشتے، جو فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے. عذاب قبر، اسے آپ عذاب برزخ کہہ لیں، بے شک یہ وہ چیزیں ہیں جن میں سے کچھ چیزیں پیغمبروں کو دکھائی جاتی ہیں، وہی ان کا علم الغیب ہوتا ہے. مستقبل سے تعلق رکھنے والی چیزیں، ڈیفینیٹ پریڈکشنز نہیں، ڈیفینیٹ وہ پیغمبروں کو بتا دی جاتی ہیں، لیکن سب کچھ تو نہیں بتایا جاتا. ایک چیز تو نہیں بتائے گی، قرآن میں ہے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو فرما دو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. اور اے نبی، یہ تم سے تو اس طرح سوال کر رہے ہیں جس طرح تم دھاگ لگائے بیٹھے ہو اس کی تلاش میں کہ قیامت کب آئے گی، تو اس کا علم تو نہیں دیا گیا. تو جب ہم غیب کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارے ریفرنس ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے ہر اس چیز کا جو تمہاری نظروں سے اوجھل ہے اور جو تمہاری نظروں کے سامنے ہے. یہ ہمارے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے. اللہ کے سامنے آنے واحد میں ہر چیز شہادہ ہے. اللہ کے سامنے کوئی چیز بھی غائب میں نہیں ہے. وہ ہمارے ریفرنس سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ جو چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں وہ شہادہ، جو نہیں نظر آ رہی وہ غائب سے تعلق رکھتی ہیں، خواہ وہ فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہوں، خواہ وہ میٹا فزکس سے تعلق رکھتی ہوں. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے ہر چیز، اللہ تعالیٰ ان کا علم رکھنے والا ہے. یہ ہمارے ریفرنس سے بات ہو رہی ہوتی ہے. اس طرح جب ہم نبی کے لیے علم الغیب کلیم کرتے ہیں تو ظاہر ہے جب نبی کے علم میں آ گیا ان کے لیے تو وہ شہادہ بن گیا، لیکن ہمارے لیے تو ابھی بھی غائب ہے نا. ہم نے عذاب قبر نہیں دیکھا ڈائریکٹ، ہم نے جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، فرشتے نہیں دیکھے. اللہ کا یہ پورا ڈیوائن پلان جو چل رہا ہے کس طریقے سے چل رہا ہے ہمیں تفصیلات وہ نہیں پتا، اتنی پتہ ہے جو ہم فزیکل ورلڈ سے سائنس کی برکت سے حاصل کر لیتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس فزیکل ورلڈ سے تعلق ہی نہیں رکھتی ہیں، وہ کبھی ڈیڈکٹ بھی نہیں ہوں گی. سائنس کی ڈیفینیشن ہی ہے فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھنے والی چیز. سائنس آپ کو یہ تو بتا سکتی ہے کہ آج 17 جولائی 2022 ہے اور ہواؤں کا سلسلہ مونسون کا چل پڑا ہے فلاں جگہ سے اس رفتار سے، اتنے دن کے بعد جہلم شہر تک پہنچ جائے گا. تو یہ فزیکل ورلڈ ہے نا. جس طرح جہلم سے 1.25 گھنٹے میں ہائیسٹ پنڈی پہنچ جاتی ہے، اور میں جناب 11:15 یہاں ہائیسٹ میں کوئی چیز رکھواؤں اور میں کہوں جی بلال صاحب آپ 1:45 بجے فیض آباد اڈے پہ آ جائیں انشاءاللہ، وہاں پہنچے تو آپ کہیں گے میرا علم الغیب ثابت ہو گیا. نہیں، ایک فزیکل نالج ہے. علم الغیب تو یہ ہے کہ کوئی یہ بتا دے کہ 17 جولائی 2022 ہے نا، 17 جولائی 2052 کو فلاں بندہ فلاں چیز کے ذریعے فلاں جگہ بھیجے گا، تو ٹائم قیامت تک جائے. بارش بھی نہیں کوئی بتا سکتا اس طریقے سے. جیسا جو قرآن میں ہے نا کوئی نہیں جانتا بارش کے بارے میں، اس سے مراد یہ ہے فزیکل علم نہیں ہے. فزیکل علم میں تو آپ جان سکتے ہیں، زمین کے اندر بھی جان سکتے ہیں فزیکلی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں اور جو جی نشانی ہے نا جی، ہاں جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے. جب حضرت جبرائیل نے انسانی شکل میں آ کے پوچھا قیامت کب آئے گی تو رسول اللہ نے خود ہی کہہ دیا. اب آپ کو نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھنے کی اجازت تو نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ جس شخص سے سوال پوچھا جا رہا ہے نا وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو شخص سوال پوچھنے والا ہے. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ اچھا اس طرح کریں پھر آپ قیامت کی نشانیاں بتا دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر نشانیاں بتا دیں کہ جو پینڈو عرابی لوگ جو ہیں اونچی اونچی بلڈنگز بنائیں گے، اور اسی طریقے سے عورتیں جو ہیں وہ یعنی وہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی کہ جس طرح
اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ جیسے کوئی عورت اپنی کنیز کو یعنی ڈیل کرتی ہے نا، اس طرح اولادیں ہوں گی جو اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گی. اس قسم کی چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی. تو وہ تو نبی علیہ السلام کو نشانیاں بتائی گئی ہیں، لیکن ایگزیکٹ قیامت کب آئے گی یہ نہیں بتایا گیا. چلیے بھائی، نیکسٹ سوال یہ ہے کہ اکثر ایک اعتراض اسلام پہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر انبیاء